بخاری میں کتاب التعبیر میں اشرف الانبیاء کے لیے جو مسلم چیز بیان ہوئی نہ ایک کتاب میں بیان ہوئی بلکہ تفسیر مراغی میں کہا گیا بأجمع الروات، زہا کے تفسیر میں نیچے آئیں فوراً تو لکھا ہے بأجمع الروات کہ تمام راویوں کا اجماع ہے کس چیز پر؟ آپ پھل کے رہ جائیں گے. ہم لوگوں نے ہمیشہ سوال جواب دیا، سوال کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کیا موضوع؟ کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لاکھوں دفعہ معاذ اللہ، کہ جب وحی رکی اور جب بھی وحی رکتی تھی تو معاذ اللہ بخاری اور ان کے بقول کہ اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ بخاری اور ان کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، اور ہر دفعہ جناب جبرائیل آتے تھے اور کہتے تم اللہ کے نبی ہو، یہ کام نہ کرو، تم اس کے بعد توہین رسالت کا قانون بناتے اچھے لگتے ہو. ہم نہیں کہتے جو ہالینڈ میں ہوا ہے انہوں نے صحیح کیا، قطعاً ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ان کے خلاف کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کے خلاف بھی تو کھڑے ہو. ایک اور ہمارا لیکچر جو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، معاذ اللہ کے اشرف الانبیاء اعلان نبوت سے پہلے بتوں کے آگے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے. کیا کیا رسول اللہ کی شان کو؟ یہ معرفی کی جا رہی ہے انگلش میں ترجمہ کر کے بخاری کی، رسول اللہ کا یہ احترام ہو رہا ہے. پھر اس کے شروع میں لکھ دیا جائے قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب دا سسٹر آف دا قرآن. ہم نے ہمیشہ جو ہے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے لو ہمیں مارو، نہ ایسے نہیں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے مارو، کبھی کبھی سوال کرنا چاہیے. سب مسلمان ہیں، جو نان مسلم ہیں ان کا بھی احترام ہے. اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں دل آزاری کے لیے نہیں کر رہے، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم نے واضح کہا جتنے فرقے ہیں بیچارے سیدھے سادھے ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، لہٰذا بہت صاف بات ہے، ممکن ہے آپ کو بھی پسند نہ آئے. یہودی رہبائے جو حقائق کو جانتے ہیں ان میں اور ایک عام یہودی بچے اور لڑکے اور لڑکی میں زمین تا آسمان فرق ہے، ایک نہیں ہے یہ. وہ عیسائی بڑے بڑے علماء کے جو اشرف الانبیاء کو پہچانتے ہیں ان میں اور یہ بیچارے عام 25-26 سال کے لڑکے لڑکیوں میں یا لوگوں میں فرق ہے، ایک نہیں ہے، ان کا ایک حساب کتاب نہیں ہے. یہ بیچارے معصوم بچے ہیں، معصوم لوگ. بالکل اسی طرح سے وہ علماء جو حقائق اہل بیت کو جانتے ہیں، دشمنان اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں میں اور ان بیچارے سادے لوگوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. لہذا ہم بار بار کہہ رہے ہیں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان سب سے محبت کریں، چاہے کوئی حتیٰ آپ سے نفرت کرے، وہ بیچارے سیدھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا. آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو حقائق سے آشنا کریں بڑی محبت سے، کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے. ایک داستان بنائی گئی اشرف الانبیاء کے خلاف کہ جس کے سامنے اہل بیت نے کھڑے ہو کر دفاع کیا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دفاع اہل بیت نے کیا. وہ داستان ہے کہ جس کو صحیح روایت کہا جاتا ہے اور تقریباً تمام کتب تفاسیر میں ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے بعد کچھ بھی چیز نہیں ہے. اصلا اس کے ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے بعد تقریباً تمام کتب تفاسیر اہل سنت میں کچھ نے اس کی مخالفت بھی کی کہ نہیں نہیں نہیں، لیکن تفسیر لکھنے والوں نے ایک دو نے مخالفت کی، لیکن جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور اسی حدیث کو خلاصہ کر کے بخاری نے بھی نقل کیا. وہ حدیث کیا ہے پھر کے رہ جائیں گے، پورا قرآن خطرے میں ڈال دیا ہے. بعد میں ہم سے بات کرتے ہیں جی آپ تک قرآن کے تحریف کے قائل ہیں، پورے قرآن کی حیثیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے والوں نے. وہ حدیث کیا ہے کہ جب سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی، وہ کیا تھی؟ صلوات پڑھیں پر محمد. لات والعزى والمناة ثالثة الأخرى، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور منات کو جو تیسرا بت ہے؟ یہ آیت ہے جو سورہ نجم میں ہے. کیا توہین رسالت ہوئی؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی معاذ اللہ، تو بخاری اور تمام مفسرین اہل سنت کے بقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهم لترتجا، کہ یہ سب جو بت ہیں یہ پرندے ہیں اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ بخاری اور ان مفسرین کے بقول سجدہ کیا، اور ساتھ میں کفار نے بھی سجدہ کیا شکر کا. وہ کس کے لیے کیا؟ کہ کل تک یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے تھے
اور آج ہمارے بتوں کی شفاعت کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر ان محدثین کے بقول بخاری اور ان کے بقول کہ بعد میں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ تم نے یہ کیا آیت پڑھی ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے یہ پڑھی ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ جو آیت ہے یہ میں نے نازل کی تھی، اور یہ جو حصہ ہے تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتهم لترتجی، یہ تم پر شیطان نے نازل کی۔ اس ڈرامے کے بعد پورا قرآن جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا انہوں نے، کیونکہ ہر دشمن اسلام کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کون سی جبرائیل نے آیت نازل کی، کون سی شیطان نے کی۔ جب ادھر پتہ نہیں چلا تو پتہ نہیں باقی کون سی ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ بعد میں ہم سے بحث کرتے ہو۔ یہاں پر اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہ جو نظریات آ رہے تھے ان کا مقابلہ کیا۔ یہ جو منافقین یہود و نصارہ کی صورت میں داخل ہو چکے تھے، کعب الاحبار، تمیم داری اور یہ ساتھ میں ابو ہریرہ وغیرہ، اور اس قسم کے نظریات کو پھیلانے والے، اس روایت کی نسبت دی گئی جھوٹی جناب حضرت ابن عباس کی جانب، جو کہ بالکل 100% غلط۔ اور یہاں اہل بیت نے مقابلہ کیا، اور شیعہ آج تک مقابلہ کر رہے ہیں علمی محاذ میں اس موضوع کا، اور وہ آج تک ان روایتوں کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پبلک میں جب آتے ہیں تو الگ نظریات بیان کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں میڈیا کی جنگ۔ صلوات پڑھیں۔ کبھی اشرف الانبیاء کو نسبت دی جا رہی ہے خودکش، کبھی اشرف الانبیاء کو نسبت دی جا رہی ہے کہ جی قرآن میں معاذ اللہ انہوں نے، اس کے بعد جو ہے شور مچا رہے ہیں کہ اس کا توہین صحابہ کا، توہین صحابہ کا موضوع سیکنڈری موضوع ہے، پہلے توہین رسالت کو تو ڈسکس کرو۔ اور یہ ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم آگے بھی بھیجتے ہیں، اس کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہم کو دشمنی میں بات نہیں کر رہی۔ تم ان کتابوں کو چھاپ رہے ہو، برادرانہ نصیحت یہ ہے، رسول کے ایک عاشق کی نصیحت یہ ہے، ان کتابوں کو نہ چھاپو، اور اگر چھپ چکی ہیں تو کم سے کم ان کو صحیح کہنا چھوڑو، کیونکہ جب تم ان کو صحیح کہو گے تو ہر توہین رسول اللہ کی ثابت ہو جائے گی خود تمہاری زبان سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی کہ پوری مجلس نہ لکھیں، غرانیق لکھ لیں، یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کو جا کے سرچ کر لیں۔ یاد رکھیں ہر چیز پوری یاد نہیں ہوتی، ایک ہلکا سا سلسلہ یاد کر لینا چاہیے۔ جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے سفیروں کا، اب آپ کو فرض کریں نام یاد نہیں رہے تو پھر دوبارہ محفل کو نورانی کرنے کے لیے نام بیان کرتے ہیں، تاکہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں یاد ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ جب انڈیا میں ذکر ہوا ہوگا کسی ایک نئے مسلمان کے سامنے جس نے عزاداری میں شرکت کی ہوگی، تو آپ کے خیال میں اس کو یہ سارے نام یاد ہو گئے تھے، حضرت خرقہ اور جناب مسلم ابن عقیل کا، اور مثال کے طور پہ جناب وہب کلبی کا، یہ سب اس کو یاد ہو گئے تھے پہلی دفعہ میں؟ ذکر ہوتا رہا، چیز آسان ہو گئی۔ بس سب سے پہلے شہید تاریخ کربلا کے کون تھے؟ شہید بصرہ جناب حضرت سلیمان بن ابی رزین، یہ امام حسین کے سفیر تھے بصرہ میں۔ کوفے میں سفیر جو سب سے بلند مقام کے سفیر تھے تمام کے درمیان، حضرت مسلم ابن عقیل۔ انہی کے بعد جو ہے بھیجا امام حسین نے اپنے 2 اور نمائندوں کو، جناب قیس بن مسحر السہدابی الاسدی اور جناب حضرت عبداللہ ابن یقطر۔ اس میں کوئی لفظ ایسا مشکل نہیں ہے، اور اگر مشکل ہے جہاں ہم اور ورڈ یاد کرتے ہیں، ان کے ناموں کو بھی اپنے لیے ہمیں بالکل سادہ اور آسان بنانا چاہیے، اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ہم نے فقط سن لیا، کل زبان سے جاری کریں گے، تھوڑے دن میں ہمارے لیے نارمل ہو جائیں گے۔ اگر ان ناموں کو ہم نارمل نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ تو یہ تو سے بالکل پہلے شہداء۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔